روزہ شروع کرنے کے لیے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ شروع کیا جا سکتا ہے. پاکی نماز کے لیے ضروری ہے، روزہ شروع کرنے کے لیے یہ جنبی والی پاکی سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حائضہ خاتون کا تو حیض سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن جس پر غسل فرض ہے جیسے جنبی شخص ہے اس کا جنابت سے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر مثال کے طور پہ آپ سحری میں اٹھے اور ابھی 10 منٹ باقی ہیں سحری کا وقت ختم ہونے میں اور آپ پر غسل فرض ہے، اب دو آپشن ہیں، یا تو غسل کر لیں یا سحری کر لیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں غسل کے 3 فرائض میں سے 2 پہلے پورے کر لے. سحری سے پہلے اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھا لے اور غرغرہ سمیت پورے منہ کی صفائی اندر سے کر لے. یہ 2 فرض پورے ہو گئے. جسم پہ پانی ڈالنے کا ابھی ٹائم نہیں ہے تو 10 منٹ فوکس کر لے سحری کو، جلدی جلدی سحری اچھے سے کھا لے جو نارمل غذا کھانی ہے اس نے. اور پھر جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو تیسرا فرض ادا کر لے. سحری بھی ہو گئی اور روزہ ناپاکی کی حالت میں شروع ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر کے لیے غسل کر لے تو سب کچھ ٹھیک بیٹھ جائے گا. اور اگر مثال کے طور پہ غسل فرض ہوا ہے اور اب صبح 12 بجے آنکھ کھلی تو اب غسل اس کو وضو کی حالت میں ہی کرنا پڑے گا. اب غرغرہ نہیں کرے گا، غرغرہ کرے گا تو قطرے اندر چلے جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھی طریقے سے منہ میں گھمائے لیکن ادھر نہ لے کر جائے. ناک میں بھی نرم ہڈی بس ہلکا ہلکا کرے، زیادہ کھینچے نہ کہ دماغ میں نہ چلا جائے یا منہ میں نہ آ جائے. لیکن 3 فرض تو بہرحال غسل کے پورے کرنے پڑیں گے. آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرمے کی اجازت ہے آنکھوں کے اندر نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہے تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. آنکھوں میں سرما لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، دوا لگانے سے ٹوٹ جائے گا. اور ہاں مسواک حضور علیہ السلام نے روزے میں استعمال فرمایا، مسواک کر سکتے ہیں. پیسٹ کا منع کرتے ہیں علماء، کیونکہ جب پیسٹ آپ برش کے ساتھ کریں گے تو اندر ہلے گا وہ پیسٹ اور قطرات یہاں پر لازمی جائیں گے. آپ جتنا روکنے کی کوشش کریں، برش جب ہلتا ہے اندر تو قطرات اندر جاتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو پیسٹ نہ کریں. مسواک رمضان میں اپنے پاس رکھیں جس سے دانت صاف کر لیں. لیکن بہت ہی کوئی ایمرجنسی میٹنگ میں جانا ہے اور منہ سے اسمیل کا معاملہ ہے تو انگلی سے پیسٹ لے کے اوپر کیا جا سکتا ہے. برش سے تو ہرگز نہ کریں، برش میں بہت زیادہ خطرہ ہے. انگلی سے ہلکا ہلکا کر کے اوپر سے تھوک پھینک دیں، اس کی بہرحال گنجائش نکلے گی کہ اس میں پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں انہیلر میں کوئی نہ کوئی چیز اندر گیس جاری ہوتی ہے نا. نیبولائز کر لیا، انہیل کر لی، انہیلر لے لیا تو اس میں کوئی دوا بھی اندر لکوڈ فارم میں جاری ہوتی ہے، اس سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر سانس کی بیماری ہے تو پھر انہیلر لینا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر بعد میں قضا کر لیں اس کی. گرمیوں کے موسم میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو گرمیوں میں انہیلر لے لیں، سردیوں میں اس کی قضا کر لیں. ہاں بام اوپر لگا سکتے ہیں. ہاں سونگ بام سونگ سکتے ہیں. ہاں بام سونگ سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی دھوئیں والی چیز ہے، کوئی لکوڈ دوا ہے، جیسے وہ انہیلر ہوتا ہے نا اس میں باقاعدہ لکوڈ ٹپکتا ہے اور وہ جاتا ہے اندر. ناک کی جو ڈراپس ہوتے ہیں اس میں جاتا ہے. بام سونگنے کا بارے میں بھی جائز ہے، بام لگا بھی سکتے ہیں ناک پہ، سر پہ بام لگا سکتے ہیں، ہلکا ہلکا یہاں لگا سکتے ہیں. بام کا کوئی ذرہ اندر نہیں جانا چاہیے. اس کی خوشبو جا رہی ہے تو خوشبو میں حرج نہیں ہے، کھانے کی بھی خوشبو جاتی ہے، عطر کی خوشبو جاتی ہے. کوئی پرفیوم کی دکان میں کام کر رہا ہے، عطر تو جائے گی خوشبو اندر، اس سے حرج نہیں ہے. لیکن کوئی دھواں یا لکوڈ چیز اندر نہیں جانی چاہیے. تو انسولین کا کوئی پیشنٹ ہے، انسولین کے انجیکشن لگواتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. آپ کی بیماری ہے، آپ انسولین کے انجیکشن لگوائیں اور روزہ پورا کریں. کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے روزے میں، کر سکتا ہے، کیونکہ بلڈ ڈونیٹ میں آپ انجیکشن کے ذریعے خون نکالتے ہیں یا خون ڈالتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا یا ڈرپیں چڑھوانا یہ بہرحال مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ہاں کوئی بالکل ہی کمزور ہو جائے ظہر میں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار ڈرپ چڑھانی پڑے گی تو یا تو تم جوس پی لو یا ڈرپ چڑھوا لو، اور وہ کہتی ہے میں ڈرپ چڑھوا لیتی ہوں، تو ڈرپ چڑھوا کے روزہ پورا کر لے، اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. اور جوس پی کے توڑنا چاہ رہی ہے تب بھی اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر بے ہوشی والی کیفیت بن رہی ہے تو روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لینا. بعض اوقات لوگ اس کو اتنا ایموشنلی لے لیتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں میں مر جاؤں لیکن افطار نہیں کروں گا.
کچھ ایسے کلپ بھی وائرل ہوئے ہوئے ہیں نا بچوں کے کہ وہ مر گیا لیکن اس نے افطار نہیں کی. یہ سب ڈرامے بازی ہے. اگر بیماری ہے تو سفر میں شریعت نے کہا کہ تم چھوڑ دو. ہٹا گٹا انسان ہو سفر میں چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح ایسی بیماری ہے کہ آپ ہلاکت میں چلے جائیں گے اگر آپ افطار تک انتظار کریں تو توڑ دو. ادھر شریعت کہہ رہی ہے توڑو بھائی. یہ تھوڑی ہے کہ تم شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاؤ. توڑو. روزے کی قضا تو بعد میں رکھی جا سکتی ہے. جان کا نقصان بعد میں پورا. شوگر لو ہو رہی ہے, بالکل لو ہو رہی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے نہیں میں ٹافی نہیں کھاؤں گا, افطار میں کھاؤں گا. اب تب تک جسم اندر سے کتنا ڈیمیج ہو چکا ہوگا یہ تجھے تو نہیں پتا کہ کیا اندر حرکتیں ہو رہی ہیں. شوگر 40 ہو گئی ہے تو نقصان ہوگا. تو بھائی پھر کھاؤ, توڑو روزہ. یہی تقوی ہے کہ روزہ توڑ دو اور بعد میں رکھ لینا.